بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی جب اپنی لشکر کے ساتھ سرہند شہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پورا شہر کنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گلیوں میں انسان تو انسان، کوئی پرندہ سوائے الو کے نظر نہ آتا تھا۔ دکانیں اور بازار تو بدستور تھے، لیکن دکاندار ملک عدم کو سدھار چکے تھے۔ گو سرہند پر اس وقت سردار آلہ سنگھ حاکم تھا، لیکن اسے جب خبر ہوئی تھی کہ احمد شاہ ابدالی اپنی لشکر کے ساتھ سرہند کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ سرہند چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے فیصلہ کیا کہ سردار آلہ سنگھ سے تعارض کیے بغیر اسے سرہند کا حاکم تسلیم کر لیا جائے، اس لیے کہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ کوئی سکھ حاکم ہی سرہند شہر پر تسلط برقرار رکھ سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے آلہ سنگھ سے کوئی بھی بہتر نہ تھا، اس لیے کہ وہ اس علاقے میں بڑی ریاست کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ دفاع کے لیے اس کے پاس اس کا اپنا ایک جرار لشکر بھی تھا۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے تیز رفتار قاصد آلہ سنگھ کی طرف روانہ کیے اور اسے سرہند کی طرف طلب کیا۔ آلہ سنگھ احمد شاہ ابدالی کا حکم ملتے ہی سرہند میں احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پہلے ہی بلاوے پر آ جانے سے احمد شاہ ابدالی بے حد خوش ہوا۔ آلہ سنگھ کو اس نے بیش بہا خلعت اور راجہ کا خطاب مع تبل و علم کے عطا کیا۔ جب احمد شاہ ابدالی آلہ سنگھ کو یہ انعامات دے چکا تب اس نے اس سے پوچھا، آلہ سنگھ، یہ سرہند شہر کیسے تباہ ہوا؟ اس پر آلہ سنگھ نے نہایت مؤدبانہ انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، پاشا، سرہند کو سکھوں نے تباہ و برباد کیا ہے۔ وہ آئندہ بھی لڑنے سے باز نہ آئیں گے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے کمک پہنچ رہی ہے۔ لیکن پاشا، اگر آپ مجھے سرہند اور اس کے اطراف و اکناف کا 1 سال کا مالیہ معاف کر دیں تو میں سرہند کو نہ از سرنو آباد کروں گا، بلکہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ رونق بھر کے رکھ دوں گا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے آلہ سنگھ کو مخاطب کر کے کہا، آلہ سنگھ، تمہاری طرح دوسرے سکھ سردار بھی میری اطاعت قبول کر لیتے تو پنجاب میں اقتدار کی کشمکش ختم کرنے کے لیے میں انہیں بھی اسی طرح ان کے مقبوضہ علاقوں کا جائز حاکم تسلیم کر لیتا، جس طرح تمہیں کر رہا ہوں، اور انہیں یوں ہی نوازتا جس طرح میں نے تمہیں نوازا ہے۔ آلہ سنگھ، اب بھی اگر سکھ مجھ سے معافی مانگ کر میری اطاعت قبول کر لیں تو میں انہیں معاف کروں گا۔ اس پر آلہ سنگھ شرمندہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، یہ سکھ بھی عجیب مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے 7 سال کی مسلسل کشمکش نے انہیں نہ صرف ان کی جنگی تجربوں میں اضافہ کیا ہے بلکہ ان کی روح میں فولاد بھر کر رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آزادی کی نعمتوں کا بھی لطف اٹھا چکے ہیں، اس لیے انہیں آسانی سے ایک غیر ملکی کی اطاعت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر پاشا، آپ کی لشکریوں سے تو سکھ ویسے ہی مشتعل ہیں، کیونکہ آپ نے نہ صرف ان کا قتل عام کیا بلکہ بارہا ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا، جبکہ سکھ پنجاب پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں سکھوں نے یہی افضل جانا کہ آپ کے بے وقت اعزاز و اکرام کو ٹکرا کر آزادی کی جدوجہد جاری رکھے۔ بہرحال احمد شاہ ابدالی اور سرہند کے حکمران آلہ سنگھ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت سردار آلہ سنگھ نے تسلیم کیا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کو 7.5 لاکھ روپے سالانہ اخراج ادا کرے گا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی بھرت پور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کے خلاف مغل شہنشاہ کے سپہ سالار نجیب الدولہ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران احمد شاہ ابدالی کو خبریں ملی کہ جواہر سنگھ اور نجیب الدولہ کے درمیان صلح ہو گئی ہے، اور یہ کہ جواہر سنگھ واپس بھرت پور کی طرف چلا گیا ہے، جبکہ نجیب الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ کر رہا ہے۔ ان حالات میں جب کہ سکھ مقابل نہ آ رہے تھے، نجیب الدولہ کی جواہر سنگھ کے ساتھ جنگ بھی ختم ہو گئی تھی۔ قلات کے والی میر نصیر خان نے احمد شاہ ابدالی کو مشورہ دیا کہ گرمی اور برسات کا موسم دہلی میں گزارا جائے اور ہندوستان کے مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی کو جو معاملات درپیش ہیں ان میں بھی ان کے ساتھ مل کر حل کیا جائے۔ نصیر خان کا یہ بھی خیال تھا کہ دہلی کے دوران قیام تمام ہندوستان امراء اور اہلیان ریاست سے دوستانہ تعلقات بڑھا کر ان سے سکھوں کے خلاف مدد حاصل کی جائے، لیکن احمد شاہ ابدالی نصیر خان کی اس تجویز سے متفق نہیں تھا، اس لیے کہ احمد شاہ ابدالی کے سامنے ماضی کے تلخ تجربات تھے، جب اس کے سینکڑوں ہم وطن ہندوستان کی گرمی میں ہیضے کی وبا سے مر گئے تھے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں مسلسل بارشوں اور سیلاب بھی احمد شاہ ابدالی کو یاد تھے، جنہوں نے اس کے لشکر کو بالکل بے بس اور لاچار کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے بھی اس پر زور دیا تھا کہ ہندوستان میں مزید قیام کرنے کے بجائے قندھار کی طرف واپس چلنا چاہیے،
لشکریوں نے احمد شاہ ابدالی سے یہ بھی گزارش کی کہ اگر احمد شاہ ابدالی ہندوستان کے اندر مزید کام کرنا چاہتا ہے تو گرمیاں جا کر کابل میں گزاری جائیں اور گرمیوں کے خاتمے کے ساتھ ہی ہندوستان میں وارد ہو کر بقیہ کام ختم کر لیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنی لشکریوں کی تجویز سے اتفاق کیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ دہلی میں نہ اناج ہے اور نہ گاس، اس لشکر کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ کابل کی طرف کوچ کیا جائے گا اور اگر ضرورت ہوئی تو 4 ماہ کے بعد دوبارہ ہندوستان آ کر یہاں کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے کابل کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ اس دفعہ احمد شاہ ابدالی نے کوچ کرتے وقت اپنی لشکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی تھی۔ پہلے وہ لشکر کے پچھلے حصے میں شاہ پسند کو اپنی لشکر کے ساتھ رکھتا تھا، لیکن اگر سکھ پشت کی طرف سے حملہ آور ہوں تو عبداللہ ان سے نمٹ سکے اور لشکر کے اگلے حصے میں جہان خان کو رکھا کرتا تھا۔ لیکن جہان خان کو سیالکوٹ میں بدترین شکست دینے کے بعد سکھ اس کے خلاف شیر ہو گئے تھے اور جگہ جگہ وہ اسے پسپا کرنے اور شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے، لہٰذا کابل کی طرف کوچ کرتے وقت احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ کو اس کے لشکر کے ساتھ اپنے لشکر کے آگے آگے رکھا۔ لشکر کے پچھلے حصے میں شاہ ولی خان اور برخوردار خان کو رکھا، اگلے حصے میں عبداللہ کے لشکر کے پیچھے والی قلات میر نصیر خان کو اس کے لشکر کے ساتھ رکھا گیا، جبکہ خود احمد شاہ ابدالی اپنے اور جہان خان کے لشکر کے ساتھ وسطی حصے میں رہا۔ روپڑ کے مقام پر احمد شاہ ابدالی نے ستلج کو عبور ہی کیا تھا کہ سکھ سردار ایک بار پھر اپنی لشکروں کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوئے اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی راہ روک کھڑے ہوئے تھے۔ سکھوں نے جب احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی راہ روکی تو وہ سمجھا کہ شاید وہ اس پر اچانک حملہ آور ہو کر غائب ہو جائیں گے، لیکن سکھ ایک جگہ جمے رہے۔ لگتا تھا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، تاہم ان کے اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کے آگے آگے عبداللہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تیار تھا، جبکہ میر نصیر خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ کے لشکر کے پہلو میں آن رکا تھا۔ کسی رد عمل کا اظہار کرنے سے پہلے احمد شاہ ابدالی کو سکھوں کی طرف سے کسی حرکت کا انتظار تھا کہ سکھ کیا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم ان کے اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کے اگلے حصے میں عبداللہ اور میر نصیر خان اپنے لشکروں کے ساتھ بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے، لیکن اچانک حملے کی نوبت ہی نہ آئی، اس لیے کہ سکھ اپنی لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ لگتا تھا وہ دریائے ستلج کے کنارے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ جم کر جنگ کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ سکھوں نے اپنے لشکر کے مرکزی حصے میں اپنے نامور سالار جسا سنگھ کو رکھا، لشکر کے دائیں حصے پر کماندار کے طور پر سردار چرٹ سنگھ، گنڈا سنگھ، لہنگا سنگھ، بنگی سنگھ اور جے سنگھ کو مقرر کیا گیا۔ لشکر کے بائیں حصے کی کمانداری ہری سنگھ، لنگڑا سنگھ اور رام داس، گلاب سنگھ اور گجر سنگھ کے حوالے کی گئی تھی۔ سکھوں کے لشکر کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے بھی فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے اپنی لشکر کو ترتیب دیا۔ لشکر کے مرکزی حصے کی کمانداری احمد شاہ ابدالی نے اپنے پاس رکھی اور برخوردار خان کو مرکز میں احمد شاہ ابدالی نے اپنے ساتھ رکھا۔ لشکر کے دائیں حصے کی کمانداری شاہ ولی خان کے سپرد کی گئی تھی اور جہان خان اس کے ماتحت رکھا گیا تھا، جبکہ لشکر کا بایاں حصہ قلات کے والی میر نصیر خان کی کمانداری میں دے دیا گیا تھا۔ عبداللہ کو اس کے لشکر کے ساتھ علیحدہ رکھا گیا تھا اور احمد شاہ ابدالی نے اسے حکم دے دیا تھا کہ جو ہی سکھوں کے ساتھ جنگ شروع ہو وہ کسی نہ کسی جہت سے یا یہ کہ جہاں پر وہ دیکھے کہ لشکر میں کمزوری کے آثار نمودار ہوئے ہیں وہاں مدد کے لیے پہنچے اور سکھوں پر ناقابل برداشت ضرب لگائے۔ یہ احکامات جاری کرنے کے بعد جنگ شروع ہونے سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے والی قلات میر نصیر خان کو اپنے پاس بلایا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، نصیر خان، تم ان سکھوں کی جنگی چالوں سے خوب واقف ہو، جنگ میں میری ہدایت کے مطابق عمل کرنا، بے خبری بے تحملی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ میرے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تم میدان جنگ میں شیر کی مانند ہو، لیکن سکھوں سے لڑتے ہوئے جلد بازی سے کام نہ لینا، ان کے سامنے چٹان کی طرح بس جمے رہو، ان کو اپنے تیروں کی زد میں آنے دو۔ یاد رکھنا، سکھ بڑے سرکش، دلیر اور بہادر ہیں، یہ میدان جنگ میں آگ کے شعلوں کی طرح بڑکتے ہیں۔ ان کے آباؤ اجداد کے جنگ کرنے کا بھی یہی طور طریقہ تھا، وہ اکیلے دشمن پر تو بھوکے بھیڑیوں کی طرح جپٹ پڑتے ہیں۔ اس لیے میرا تم کو مشورہ ہے کہ تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا، سکھوں کو اپنے قریب آنے دینا، پھر انہیں اپنی تیروں کی باڑ اور تلواروں کی دار پر رکھ لینا۔
سکھوں کے سپہ سالار جسا سنگھ کے حکم پر سکھ سردار چرٹ سنگھ سکھوں کے لشکر کے دائیں حصے کا کماندار تھا۔ وہ احمد شاہ ابدالی کے بائیں حصے پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، جس کی کمانداری میر نصیر خان کر رہا تھا۔ میر نصیر خان نے بھی پوری طاقت سے جوابی حملہ کرتے ہوئے سکھوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر میر نصیر خان اگر احمد شاہ ابدالی کی نصیحت کو ذہن میں رکھتا تو یقیناً وہ سکھوں کے خلاف کامیابی حاصل کرتا، لیکن جنگ کے جذبے اور جوش جہاد میں بہادر بلوچ سردار احمد شاہ ابدالی کی ہر نصیحت کو فراموش کرتا ہوا سکھوں پر چڑھ دوڑا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے تیز رفتار قاصد میر نصیر خان کی طرف بھجوائے اور اسے نصیحت کی کہ سکھوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی نہ کرے، بلکہ اپنی جگہ پر جمع رہے اور جو بھی سکھ اس پر حملہ آور ہوں اسے کاٹتا اور موت کے گھاٹ اتارتا رہے۔ لیکن میر نصیر خان نے ایک نہ سنی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ سکھوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ دراصل میر نصیر خان سکھوں کے جذبہ جہاد اور ان کے شجاعت سے واقف نہیں تھا۔ جو ہی وہ آگے بڑھا، سکھوں کا سردار چرٹ سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ بے روک آندھیوں اور نہ تمنے والے طوفانوں کی طرح بلوچ سردار پر ٹوٹ پڑا۔ میر نصیر خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے سامنے سے سکھوں کو مار بگانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن الٹا سکھوں نے اسے بے بس کر دیا تھا، اس لیے کہ جس وقت چرٹ سنگھ نصیر خان کے ساتھ جنگ کو اپنے عروج پر لے آئے تھے، چرٹ سنگھ نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ سامنے کی طرف وہ خود رہا اور میر نصیر خان کو اس نے بری طرح اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھا، جبکہ دوسرے لشکر کی کمانداری اس نے جنڈا سنگھ اور لہنگا سنگھ کے سپرد کیا، اور یہ جنڈا سنگھ اور لہنگا سنگھ لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ میر نصیر خان کے لشکر کی پشت کی طرف سے آئے اور اس بری طرح حملہ کیا کہ میر نصیر خان کا سلسلہ ہی انہوں نے احمد شاہ ابدالی سے منقطع کر دیا تھا۔ اب سکھوں نے ایک طرح سے بلوچوں کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی بے حد پریشان اور فکر مند تھا۔ وہ کوئی قدم اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ اس وقت تک عبداللہ حرکت میں آ چکا تھا اور اسے حرکت میں آتے دیکھ کر احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ اور طمانینت کی لہریں بکھر گئی تھی۔ اپنے لشکر کو حرکت میں لانے کے بعد عبداللہ سکھوں کے سردار جنڈا سنگھ اور لہنگا سنگھ کی طرف بڑھا، جنہوں نے میر نصیر خان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر میر نصیر خان کا رابطہ احمد شاہ ابدالی سے منقطع کر دیا تھا۔ قریب آ کر عبداللہ نے اپنی سام کی سی زبان جیسی چوڑی اور چمکتی ہوئی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنی زوردار آواز میں تکبیر بلند کی، اور اس کی اس تکبیر کے جواب میں اس کا پورا لشکر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ جنڈا سنگھ اور لہنگا سنگھ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں عبداللہ نے جنڈا سنگھ اور لہنگا سنگھ کے لشکر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اپنے سامنے آنے والے سکھوں کا قتل عام کرتے ہوئے وہ جنڈا سنگھ اور لہنگا سنگھ کے لشکر میں کچھ اس طرح گھستا چلا گیا تھا جیسے وصال و ہجر کے قصوں میں رقص برق و بارہ نزول کرتا ہے۔ جنڈا سنگھ اور لہنگا سنگھ دونوں سکھ سرداروں نے ہر طرح سے پوری کوشش کی کہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ عبداللہ کا مقابلہ کریں اور حملہ کو پسپا کر کے وہ میر نصیر خان کا رابطہ احمد شاہ ابدالی کے دوسرے لشکر سے نہ ہونے دے، لیکن عبداللہ نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ لگاتار تکبیریں بلند کرتا ہوا جنڈا سنگھ اور لہنگا سنگھ کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا، اور اس کے لشکری اسی جیسا مظاہرہ کرتے ہوئے سکھوں پر بڑکتے شعلوں کی طرح نزول کر رہے تھے۔ سکھوں نے تھوڑی دیر تک عبداللہ کا مقابلہ کیا، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ پوری طرح اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جب انہوں نے پسپا ہونے کی کوشش کی تو عبداللہ نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کرتے ہوئے ایک طرح سے سکھوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس قتل عام میں عبداللہ نے جنڈا سنگھ اور لہنگا سنگھ کے لشکر کے تقریباً تیسرے حصے کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دونوں سکھ سرداروں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بڑی تیزی سے ان کے لشکر کا خاتمہ کرتے ہوئے ان پر حاوی ہوتا جا رہا ہے تو وہ اپنے لشکر کو سمیٹ کر بائیں طرف ہٹے اور اپنے لشکر کے دائیں حصے کے سالار چرٹ سنگھ سے جا ملے تھے۔ جنڈا سنگھ اور لہنگا سنگھ کو بدترین شکست دینے اور انہیں پسپا کرنے کے بعد عبداللہ نے میر نصیر خان کا رابطہ احمد شاہ ابدالی سے بحال کر دیا تھا۔ پھر عبداللہ اپنے لشکر کو دائیں طرف لایا اور سردار چرٹ سنگھ کے لشکر کے پہلو پر اس نے ناقابل برداشت ضربیں لگاتے ہوئے حملہ کیا تھا۔ عبداللہ کا یہ حملہ ایسا زوردار اور دباؤ ڈالنے والا تھا کہ چرٹ سنگھ اس دو طرفہ حملے کو برداشت نہ کر سکا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے پہلے ہی میر نصیر خان اس پر ضربے لگا رہا تھا۔ میر نصیر خان کو یہ بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ پشت کی طرف سے عبداللہ نے حملہ آور ہو کر اس کے لشکر کو محفوظ کر دیا ہے، اس لیے اس کے حملوں میں اب مزید تیزی آ گئی تھی۔
जबकि चरण सिंह के एक पहलू पर अब अब्दुल्ला अपनी पूरी आबुताब के साथ हमला आवर हो चुका था। इस तरह सामने की तरफ से चरण सिंह पर मीर नसीर खान का दबाव था और पहलू से अब्दुल्ला का। इस दबाव में चरण सिंह का लश्कर एक तरह से पिस कर रह गया था। उसने फौरन इस दबाव से बचने के लिए अपने लश्कर को पीछे हटने का हुक्म दे दिया था। सिखों के सिपा सालार जस्सा सिंह ने जब देखा कि उसके लश्कर के दाएं हिस्से का कमांडर चरण सिंह अपने लश्कर के साथ पसपा होना चाहता है तो उसने आम हमले का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली ने भी शाह वली खान, जहान खान और बरखुरदार खान को हमला आवर होने का हुक्म दे दिया था, जबकि खुद अहमद शाह अब्दाली भी सिखों के लश्कर के मरकज की तरफ हमला आवर हो गया था, जिसकी कमांदारी खुद सिखों का सिपा सालार जस्सा सिंह कर रहा था। ये पहला मौका था कि सिखों ने दरिया सतलज के किनारे जमकर लड़ाई की थी। शाम तक सिखों और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान हौलनाक जंग होती रही। जब अंधेरा छा गया तो अंधेरे की आड़ में सिख मैदानी जंग छोड़कर अनजानी सिमतों की तरफ रोपोश हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली ने दरिया सतलज के किनारे क़याम नहीं किया, बल्कि लश्कर का कूच जारी रखा। लश्कर की हिफाजत के लिए उसने दाएं बाएं पहलू पर नसीर खान और अब्दुल्ला को मुकर्रर किया था, जबकि लश्कर के पिछले हिस्से की हिफाजत के लिए शाह वली खान को मुकर्रर किया था। लश्कर के आगे इस बार अहमद शाह अब्दाली खुद था, ताकि अगर सामने की तरफ से सिख हमला आवर हों तो वो खुद उनसे निमट सके। अगले रोज तुले आफ्ताब के वक्त सिख फिर पलट कर आए और अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर हमला आवर हुए। आज उन्होंने फौज की तरतीब बदल दी थी। अहमद शाह अब्दाली ने फौरन ही अपने लश्कर को रुक जाने का हुक्म दिया। लश्कर से आगे थोड़े से फासले पर अहमद शाह अब्दाली ने इस बार मुख्तलिफ रंगों के झंडे गाड़ दिए थे और खुसूसियत के साथ उसने नसीर खान को हिदायत की कि वो अपने लश्कर के साथ उन झंडों से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। यही हुक्म उसने बाकी लश्कर को भी दे दिया था। अहमद शाह अब्दाली चाहता था कि उसका कोई सालार पेशकदमी करके सिखों पर हमला आवर न हो, इसलिए कि वो जानता था कि जब उसका लश्कर पेशकदमी करेगा तो सिख पसपा होंगे, फिर अचानक पलटकर ऐसा हमला करेंगे कि उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ देर के बाद जब सिख झंडों के करीब आए तो अहमद शाह अब्दाली ने अपने लश्कर को हमला आवर होने का हुक्म दे दिया। इस बार लश्कर के वस्ती हिस्से की तरफ से खुद अहमद शाह अब्दाली हमला आवर हुआ था। दाएं तरफ से अब्दुल्ला ने सिखों पर नज़ुल किया था, जबकि बाएं तरफ से मीर नसीर खान सिखों पर टूट पड़ा था। मीर नसीर खान की मदद जहान खान कर रहा था, अब्दुल्ला की मदद शाह वली खान कर रहा था, जबकि बरखुरदार खान अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर सिखों के लश्कर के वस्ती हिस्सों पर टूट पड़ा था। थोड़ी देर की जंग के बाद सिखों ने हस्ब दस्तूर राह फरार अख्तियार की। अहमद शाह अब्दाली ने 3 मील तक उनका ताक़ुब किया। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो अहमद शाह अब्दाली अपने पड़ाव में वापस आ गया। कुछ देर बाद सिखों का लश्कर फिर पलटा और अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर हमला आवर हुआ। वो इधर उधर पैल बिखर कर चारों तरफ से अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर यूरश करते हुए उसे तंग करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वापसी पर अहमद शाह अब्दाली के लश्कर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं और अहमद शाह अब्दाली आइंदा हिंदुस्तान का रुख करने की कोशिश न करे। लेकिन चूंकि अहमद शाह अब्दाली ने अपने पड़ाव के अतराफ में अपने मुतादिद लश्करों के हिस्से पहले ही से मुकर्रर कर रखे थे, लिहाजा सिखों के इस हमले को पसपा कर दिया गया और सिख अहमद शाह अब्दाली को कोई नुकसान न पहुंचा सके। बहरहाल अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ता रहा। जालंधर दोआब से गुजरते हुए सिख लगातार 7 दिन तक रोजाना अहमद शाह अब्दाली पर मुख्तलिफ सिमतों से हमला आवर होकर तंग करते रहे। वो मुख्तलिफ सिमतों से भागते हुए आते और तीर चलाते हुए गायब हो जाते। अहमद शाह अब्दाली जब अपने लश्कर के साथ दरिया बियास के किनारे आया तो यहाँ फिर सिखों ने एक बार फिर उसकी राह रोकी और जमकर लड़ने का इरादा किया, लेकिन इस बार भी अब्दुल्ला, शाह वली खान, मीर नसीर खान, जहान खान और बरखुरदार खान ने इस जानबाजी से सिखों पर हमला किया कि सिख एक बार फिर मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। दरियाई बियास से अहमद शाह अब्दाली ने फिर दरिया रावी की तरफ कूच किया। वो लाहौर की तरफ नहीं गया, शायद उसका लाहौर में क़याम करने का इरादा नहीं था और बगैर किसी क़याम के वो दरिया रावी के किनारे आया। दरिया रावी को अबूर किया और दम किए बगैर वो दरिया चिनाब के किनारे आन रुका था। दरिया चिनाब अबूर करते वक्त अहमद शाह अब्दाली को अपने लश्कर का भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वो इस तरह के अहमद शाह अब्दाली ने अपने आदमियों को किसी तंग जगह की तलाश में भेजा जहाँ से दरिया चिनाब को अबूर किया जाए। अहमद शाह अब्दाली जानता था कि ये दरिया बड़ा खूनी और खूनख्वार है और इससे बचकर निकलना चाहिए। उसके आदमियों में से एक ने आकर बताया कि जरा ऊपर जाएं तो पहाड़ के दामन में दरिया चिनाब 8 दारों में बट जाता है और वहां से दरिया को अबूर करना इंतहाई आसान होगा।
احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ مخبر کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا۔ واقعی وہاں پانی 8 داروں میں تقسیم ہوتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ 6 داروں کو بڑی آسانی سے پار کر گیا، لیکن باقی 2 دھارے بڑے گہرے تھے اور ان میں پانی انتہائی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ان 2 دھاروں کے پانی کی رفتار احمد شاہ ابدالی نے دیکھا۔ جب لشکر اور بار برداری اس پانی سے گزرنے لگی تو پانی کے تیز داروں نے تباہی مچا دی اور سینکڑوں مرد، عورتوں، شاہی خزانے کے علاوہ ہزار خاص سامان سے لدے ہوئے اونٹ، گھوڑے، خچر، بیل، بھینسیں بہا کر لے گیا تھا۔ قاضی نور محمد جو خود احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل تھا، ان کا کہنا ہے کہ معلوم ہوتا تھا جیسے یوم حساب آ پہنچا ہو۔ بہرحال دریائے چناب عبور کرتے وقت ایسی ابتری پھیلی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ باپوں نے بیٹیوں کو چھوڑ دیا، ماؤں نے بچوں کو پانی میں پھینک دیا۔ اس روز اتنا جانی اور مالی نقصان ہوا کہ سکھوں کے ساتھ جنگ میں بھی اتنا نقصان نہ ہوا ہوگا۔ جس وقت دریائے چناب کے 8ویں دارے کو عبور کیا جا رہا تھا، اس دارے نے بھی احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں تباہی مچا دی۔ عورتیں اونٹوں پر بیٹھی تھی۔ اونٹ جب اس تیز دارے کو عبور کرنے لگے تو کہیں کہیں اس دارے کی گہرائی اتنی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں تک نہ لگے، اور اونٹ جب جھٹکے کے ساتھ نیچے گئے تو کئی عورتیں اونٹوں سے گر کر پانی کا شکار ہو گئی تھیں۔